آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے تذکرے چل رہے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے ایک بشارت ہے، گو کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے دور ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور محبت ہم جیسوں کے لیے 1447 بعد آنے والوں کے لیے فرمایا توبہ ثم توبہ، مبارک ہو ان لوگوں کو، مبارک ہو ان لوگوں کو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کو مبارک ہو؟ فرمایا کہ وہ جو میرے بعد آئیں گے اور اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہمارا سب کچھ لگ جاتا، جان مال سب کچھ، اولاد سب کچھ لگ جاتا، ہم ایک جھلک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیتے۔ ہم نے دیکھا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک کی جو احادیث کے اندر تفاصیل ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے صحابہ کرام پہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ ایسا حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے جنا نہیں، آج تک کسی ماں نے ایسا حسین و جمیل جنا نہیں کہ جس کے حسن کی تعریف جو تفصیل احادیث کے اندر صحابہ کرام نے بیان کی ہے، کوئی لائے تو صحیح کوئی ایسا مائی کا لال کہ جس کے حسن کی تفصیل اتنی زیادہ تفصیل سے کتابوں کے اندر موجود ہو رہے ہیں، کسی نے بتائی ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کی تفصیل بتائی صحابہ کرام نے، اللہ اکبر۔ گردن مبارک کے بارے میں فرمایا کہ ایسی گردن تھی کہ جو نہ تو جسم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، نہ بہت لمبی تھی کہ بری لگے، بلکہ کیسا نقشہ کھینچا، فرمایا کہ جیسے چاندی کو ڈھال دیا گیا ہو ایسی گردن مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ایسا نقشہ کھینچا ہے، اللہ اکبر۔ آپ کے ہاتھوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اتنے نرم، ریشم کی طرح نرم تھے کہ جو مصافحہ کرتا تھا اس کا ہاتھ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا، نرم و نازک ہاتھ تھے، سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کا نقشہ کھینچا ہے، ہتھیلی کا نقشہ کھینچا ہے صحابہ کرام نے، سبحان اللہ۔ آپ کی اداؤں کا نقشہ کھینچا ہے۔ آپ کسی سے مصافحہ فرماتے تو جب تک وہ خود ہاتھ نہ چھوڑتا آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے رخ کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے، ایسے ہم جیسے ایسے دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کے ایسے نہیں دیکھتے تھے، پوری طرح متوجہ ہوتے تھے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی، سیاہ رنگ کی، اور سینے کو گھیرا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک میں اوپر سے لے کر ناف تک ایک باریک بالوں کی ایک لائن تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے نا، اس کے مشابہ اس پر بال تھے۔ یہ ناچیز ایک اور تشبیہ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے نافہ تاتار دیکھا ہو، ہرن کا نافہ دیکھا ہو، وہ ہوتا تو اتنا بڑا ہے، اتنا جتنی یہ میں نے بنایا اتنا ہوتا ہے، اس سے تھوڑا سا بڑا بھی ہوتا ہے۔ چھوٹا جب وہ نافہ ہوتا ہے انڈے کے برابر، کبوتری کے انڈے کے برابر ہوتا ہے، کبھی آپ نے وہ دیکھا ہو، وہ بڑا حسین ہوتا ہے، اس پہ براؤن کلر کے بال ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام تو ایسا لگتا ہے جب کتابوں میں پڑھا، ایسا لگتا ہے کہ نافہ تاتار کی مانند جو خوشبو سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پیچھے مہر نبوت تھی۔ بلغ العلا بکمالہ، آپ علیہ السلام کا کمال، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کمال عطا فرمایا، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے شانوں نے بلغ العلا بکمالہ، اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اتنا اونچا کہ بس جہاں جبریل علیہ السلام کی پرواز ختم ہوئی وہاں سے میرے نبی کی پرواز شروع ہوئی۔ سر لا مکان سے طلب ہوئی، وہی حد ہے ان کے عروج کی۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ، جیسا میں نے عرض کیا نا پہلے، آپ کے جمال کا جب عکس پڑتا تھا
تو اندھیریاں روشن ہو جاتی تھی. کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا یا نہیں تھا، یہ مشہور اختلاف ہے. ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن احمد ندیم قاسمی نے کیا خوب کہا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. بات ہی ختم کر دی. ماشاء اللہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی تعریف کرنا ہمارے لیے عبادت ہے. اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر.